حمد و ثنا، عظمت و کبریا اور ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، برتری، بلندی، پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، اور بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور بے شمار، بلا حد و حساب اور بے انتہا صلاۃ و سلام اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کہ آخری نبی اور رسول ہیں، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام پر اور تمام ایمان والوں پر جو بھلائی اور اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبے میں عقل مند کون ہیں، دانش مند کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی خوبیاں، ان کی اوصاف، ان کی خصلتیں کیا ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 19 تا 24 کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عقل مند کون ہیں، دانش مند کون ہیں، ہم اپنے سماج اور معاشرے میں اپنے اپنے حساب سے طے کر لیتے ہیں، جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہماری عقل کوتاہ ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا ہے اور جس نے ہمیں عقل دی ہے، اس کی نظر میں عقل مند کون ہیں، دانش مند کون ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہر کلام، اس کی ہر بات سب سے سچی ہے، اس کا ہر فیصلہ سب سے اچھا ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے کہ عقل مند کون ہیں، دانش مند کون ہیں، اسے ہمیں مان لینا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ دانش مندوں کی، عقل مند وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کس چیز سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے۔ ان کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جب خطبے ہوتے ہیں، درس دیا جاتا ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو وہ ان کو غور سے سنتے ہیں اور ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے۔ عقل مندوں کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، نصیحت کو سنتے ہیں اور اس سے عبرت پکڑتے ہیں، اس سے سبق لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی صفت ہے، سب سے پہلی خوبی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ
نصیحت کی باتوں کو غور سے نہیں سنتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل نہیں کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ دانش مند نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کی نظر میں عقل مند نہیں ہو سکتے، چاہے وہ دنیا والوں کی نظروں میں جتنے بھی عقل مند مانے جائیں، لیکن رب کی نظر میں عقل کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام سے، اس کے رسول کے کلام سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ دوسری صفت فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ آیت نمبر 20 میں فرمایا کہ عقل مند وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے جو عہد و پیمان ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا عہد و پیمان کیا ہے؟ اللہ کا عہد و پیمان پورا کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں، جو اس نے قرآن کے ذریعے سے بیان کیے ہیں اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے ہیں، ان کی بجا آوری کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے عالم ارواح میں روحوں کو جسموں کے ساتھ پیدا کرنے سے پہلے کا جو عالم گزرا ہے، عالم ارواح، اس میں آدم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اللہ رب العالمین نے اپنے سامنے حاضر کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے۔ یہ وعدہ جو کیا تھا عالم ارواح میں، اس دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد جو اس پر قائم ہیں، اللہ کو اپنا رب مان کر اس کی بندگی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، اس کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کے اس عہد اور پیمان کو پورا کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا ولا ينقضون المیثاق، اور قول و قرار کو نہیں توڑتے ہیں، یعنی اللہ سے جو عہد و پیمان لیا ہے، اللہ کے جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، وعدہ جو لیا اللہ سے اس کو نبھاتے ہیں، خلاف ورزی نہیں کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہ عقل مندوں کی دو نشانیاں آیت نمبر 20 میں، سورہ رات کی آیت نمبر 20 میں بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار جو اللہ سے انہوں نے لیا ہوا ہے اس کو نہیں توڑتے ہیں۔ اللہ سے سب سے بڑا قول و قرار ہمارا کیا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی گواہی دیتے ہیں، تو ہم قول و قرار لیتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ، ہم تجھ کو ہی معبود مانتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ یہ قول و قرار ہم لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان کر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے کا بھی عہد و پیمان لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کلمہ کو پڑھ کر اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس عہد اور پیمان کو، قول و قرار کو نہیں توڑتے ہیں، اور اگر ہم اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے توڑ دیا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا عقل مندوں کی مزید نشانیاں، چوتھے نمبر پر فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ اس کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں،
اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو رشتے ناتے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں، ان کا جوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپس میں رشتوں کو جوڑ کے رکھو، چاہے وہ ماں باپ کے رشتے ہوں، بیوی بچوں کے رشتے ہوں، بھائی بھائی کا رشتہ ہو، بھائی بہن کے رشتے ہوں، ددیالی رشتہ ہو، ننیالی رشتہ ہو، خاندانی رشتہ ہو، جو بھی رشتے ہیں تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے اور ناطے کو بنا کر اور جوڑ کر رکھتے ہیں، رشتے اور تعلقات کو قطع نہیں کرتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، صلہ رحمی کرنا، آپس کے رشتے اور تعلقات کو نبھانا۔ تو عقل مند وہی ہیں، دانش مند وہی ہیں جو اس کا بھی خیال کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، غرور اور گھمنڈ کا شکار نہیں ہوتے، آپس میں حسد نہیں کرتے، بغض نہیں رکھتے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ جو رشتے بنائے گئے ہیں ان رشتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ جو پاسداری نہیں کرتے ہیں ان رشتوں کی، گویا کہ وہ عقل مند نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ آگے فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ عقل مند لوگ، دانش مند لوگ ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے سامنے مجلس اور محفل میں ہوں، مسجد میں ہوں یا مسجد کے باہر ہوں، ہر حال میں جہاں بھی ہیں، جس میدان میں بھی ہیں، چاہے وہ ملازمت میں ہوں یا تجارت میں ہوں یا سیاست میں ہوں یا حکومت میں ہوں، گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، ہر جگہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا خوف کرتے ہیں، اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، عقل مند اور دانش مند وہ ہیں جو برے حساب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ دو قسم کا حساب ہوگا، ایک حساب آسان حساب اور ایک حساب مشکل حساب۔ تو جو دشوار حساب ہوگا، مشکل حساب ہوگا، اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے ہم چاہیں تو اپنے حساب کو آسان بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایمان اور اعمال کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا حساب دشوار ہو سکتا ہے۔ تو حساب کے دن سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے ڈرتے ہیں، یہ بھی عقل مندوں کی نشانی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، عقل مند اور دانش مند وہ ہیں جو اپنے رب کی رضامندی طلب کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ جس کے پاس صبر نہیں ہوگا، انسان کا جو نفس امارہ ہے اور جو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو برائیوں پر اکساتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں کے کام پر ابھارتا ہے۔ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا، اپنے نفس کو ہم کنٹرول کرنے والے نہیں بن پائیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا نفس امارہ اور شیطان کی پیروی سے بچنا۔ اس کے لیے صبر چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ تو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے گناہوں سے اور نافرمانیوں سے باز رہتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، یہ صبر کی ایک قسم ہے۔ دانش مند لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، ہمارے لیے آزمائشیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، صدمے ہوں گے، حادثات ہو سکتے ہیں، رزق میں کشادگی اور تنگی ہو سکتی ہے، اور اپنوں سے جدائی ہو سکتی ہے، عزیزوں کی وفات ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، ان کو برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، خوش ہیں، شکوہ شکایت زبان پر نہیں لاتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں یہ عقل مند لوگ ہیں۔ آگے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، برابر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں، نماز کو پورے شروط، ارکان اور واجبات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، اعتدال کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی نشانی ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور عقل مندوں کی نشانی یہ بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے جو رزق عطا کیا ہے، ہم نے جو نوازا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، نیکی کے راستے میں، ضرورت مندوں پر، جہاں جہاں جب بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ نے نوازا ہے تو اپنوں میں بھی بیگانوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی، عقل مند بندوں کی نشانی ہے۔ اور کھل کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ کھل کر خرچ کرتے ہیں تاکہ اور لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو، ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو، لوگوں کو تعلیم دینا مقصد ہو۔ اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں تاکہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی، عقل مند بندوں کی نشانی ہے۔ اور فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، دانش مند اور عقل مند بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں، برائی کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دیتے ہیں، برائی کا جواب برائی سے، بدسلوکی کا جواب بدسلوکی سے نہیں دیتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ اس کا سامنا کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں، حسن اخلاق سے یا عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، صبر کر لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ عقل مندوں کی اور دانش مندوں کی نشانی ہے۔ کوئی جہالت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ جہالت سے نہیں پیش آنا چاہیے۔ یہ عقل مند لوگوں کے اوصاف میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، جن کے اندر یہ نشانیاں اور خوبیاں ہیں انہی کے لیے اچھا انجام آخرت ہے۔ آخرت میں جو اچھا انجام ہے انہی کے لیے ہے جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اچھا انجام کیا ہے؟ جنات عدن یدخلونہا، جنت اور اس کی نعمتیں ہیں جہاں وہ داخل ہوں گے۔ یہ اچھا انجام ہے آخرت میں، یہ نیک لوگ وہاں داخل ہوں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ ان کے وہ باپ دادا اور ان کی بیویاں اور بچے بھی داخل ہوں گے جو نیک ہوں گے، نیکوکار ہوں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ خوبیاں، یہ اوصاف ہیں، وہ جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، اور اس کی برکت سے ان کے آباء و اجداد میں سے، بیوی بچوں میں سے جو جنت میں داخل ہو گئے ہوں گے لیکن ان کا درجہ کم ہوگا، تو اس کی برکت سے کم والے جو درجے ہوں گے یا کم درجے والے جو لوگ ہوں گے، اس کی برکت سے جنت میں وہاں تک پہنچ جائیں گے، اعلیٰ درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے، تاکہ وہاں جنت میں بھی اپنے عزیز رشتہ دار سب ایک ساتھ رہ سکیں، ایک دوسروں کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو سکیں۔ یہ برکت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ایمان والا نہیں بھی ہوگا، نیک عمل والا نہیں بھی ہوگا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، نہیں، ایمان والا ہوگا، نیک عمل والا ہوگا، جنت میں جائے گا، لیکن درجہ کچھ کم ہوگا۔ تو برکت یہ ہوگی ان اوصاف کو اپنانے کی کہ ان کے یہ عزیز اور رشتہ دار جو جنت میں کم درجے والے ہوں گے ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کو اونچا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو محترم حضرات، مختصر طور پر ہمیں یہ معلوم ہوا ان آیتوں کے ذریعے سے کہ عقل مند کون ہیں، دانش مند کون ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں، دانش مند بننا چاہتے ہیں، کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات اور احکام کی روشنی میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عقل مند بنیں، دانش مند بنیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں انجام اچھا ہو، آخرت میں جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست رشتہ دار اور ہماری بیوی بچے، ہمارے باپ دادا سب ایک محفل میں ہوں، ایک جگہ ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ان اوصاف کو اپنائیں، ان خوبیوں کو اپنائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ اوصاف، یہ خوبیاں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی، ان کو عمل میں لانے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا آخرت میں اچھا سے اچھا انجام کرے، اونچا سے اونچا درجہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں